یہی تو ہے اللہ کے ساتھ تجارت۔ اگر یہ کرتے رہو گے تو پھر رب کا واضح اعلان ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری تمام سیئات کو معاف فرما دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ اگر جنت چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں پر عمل کرنا، اور انشاءاللہ اور جو اس کو سننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن کے فرمودات، قرآن کے ارشادات کو پڑھنے کے بعد، قرآن کے فرمودات اور ارشادات سننے کے بعد عمل نہ کرے، فمن کفر بعد ذلک منکم، ان میں سے جو تم میں سے کوئی اس کے بعد انکار کرے، فقد ضل سواء السبیل، وہ ضرور راہ راست سے بہک چکا۔ تو راہ راست پر رہنا ہے تو ہمیں نمازوں کو بھی قائم کرنا ہوگا، مالوں کی زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہوگا، اللہ کو قرض حسن بھی دینا ہوگا، حضور کی تعظیم بھی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سنگت بھی ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ملے گا۔ تو پھر ہے کسی کی مجال کہ وہ اس کے ساتھ ہاتھ لگا دے؟ بولو نہیں۔ یہی تو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام کا گروہ ہوتا ہے، ان کا ساتھ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی معیت اللہ کے ساتھ، ان کی سنگت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، تبھی دنیا کے بادشاہ بھی ان کے مزاروں پر آتے ہیں، ان کے خانقاہوں پر آ کر خادمانہ انداز میں آ کر یہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی سنگت اللہ کے ساتھ ہے، ان کی پہنچ اللہ تک ہے، لہٰذا ہم بھی بادشاہ ہو کر ان کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ نماز پچھلے جمعے کو بھی آپ نے عرض کیا تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فرش والوں کو عرش والے سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو گنہگار، خطاکار، سیاہکار، عصیاں شعار کو ایسے بنا دیتی ہے جیسے ابھی ماں کی شکم سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس حدیث پاک کو سنیں گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، وہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ قال والذی نفسی بیدہ، حضور نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ان کو جگہ دو تاکہ تیسری مرتبہ چھوٹنے کا موقع ملے۔ جو پاس میں سوئے ہوں ان کو جگہ دینا بھی آپ کو۔ حضور کا حکم، حضور کی حدیث پاک پڑھی جا رہی اور نیند آ جائے۔ کسی منسٹر کا آگے میں اگر آرڈر پڑھ دیتا نا جتنے بزرگ ہیں ان کو 20-20 ہزار میں ملے گا کل، تو سارے ہی ایسے دیکھیں گے اور سب کیڑا پھر بڑا اعلان کرے ہو کیا آ گیا۔ اور بھائی میں یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں جس میں جانے کے لیے آپ یہاں پر آئے۔ حضور نے قسم ارشاد فرمائی والذی نفسی بیدہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ قسم۔ دنیا میں کوئی قسم ایک بار کھائے تو لوگ اعتبار کر لیتے ہیں یار قسم جو کھا لی، لیکن اگر دنیا دار کوئی قسم کھائے اس کی بات کو مان لیں
اور مدینے کے تاجدار اگر 3 مرتبہ قسم کھائیں تو اس کلام کی کتنی ویلیو ہوگی؟ پھر ہمیں نیند آ جائے. 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ثم اکبر، پھر حضور نے اپنا چہرہ انور نیچے جھکا دیا، ایسے جھکا دیا. فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا، جب سرکار نے اپنے چہرہ انور کو نیچے کیا، سرکار کے سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے چہروں کو نیچے کر دیا. اتنا ادب و احترام تھا صحابہ کا کہ حضور جو بھی فرماتے تھے صحابہ ویسے ہی کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو راوی کہتے ہیں جب کا حضور رو رہے، حضور اپنے چہرے انور کو نیچے کر کے اشک رواں ہیں اور کہتے ہیں لا یدری علی ماذا حلف. اب یہ ہم میں سے صحابہ کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نے قسم کس بات پر ارشاد کی. حضور نے یہ قسم کیوں فرمائی 3 مرتبہ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے. ثم رفع رأسه، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اپنا چہرہ انور اوپر کیا. وفی وجهه البشرى، جب حضور نے اپنا چہرہ انور اوپر کیا، حضور کے چہرے انور پر ہم نے مسکراہٹ دیکھی. مسکرا بھی جایا کرو، مسکرانا سنت ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا نا کہ حضور خوش ہیں، كانت احب الینا من حمر النعم. وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے نا تو ہمارے نزدیک سرخ اونٹوں سے بہتر تھا کہ حضور کا چہرہ خوش دیکھیں. سرخ اونٹ کیوں فرمایا؟ اس دور میں سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے سب سے بڑا مالدار اس کو سمجھا جاتا. جیسا کہ اس دور میں جس کے پاس سب سے بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہو، اس کو سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. فرمایا کہ جب حضور مسکراتے تھے نا تو ہمارے پاس مال و دولت میں سب سے زیادہ جس کو مالدار سمجھا جاتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس سرخ اونٹ ہو. اور ہمارے پاس اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی اگر ہمارے اونٹ ہمارے سامنے آ جائیں جتنی خوشی ہمیں حضور کے چہرے مسکراتے ہوئے.